اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام الحمد للہ الذی ہدانا لہذہ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر برادران اسلام، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوان احباب، ملت اسلامیہ کے درد کے بہی خواہوں، ماؤں اور بہنوں، آج عید الاضحیٰ ہے۔ آج ہم سب مسلمان اپنا دوسرا اسلامی تہوار قربانی کی عید منا رہے ہیں، اور اسی قربانی کی عید کے تعلق سے اللہ کے دربار میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے اس میدان میں ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ آج کا دن میرے بھائیوں بہت ہی عظیم دن، اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کے 2 دن اللہ نے ہمیں عید کے طور پر عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ ان دونوں دنوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے شعائر میں قرار دیا ہے، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب دنیا کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس دنیا کے لیے ایک مکمل نظام بنایا۔ اسی نظام کے اندر اللہ رب العالمین نے سال متعین کیا، مہینہ متعین کیا، ہفتہ متعین کیا۔ ہفتے کے 7 دن، سال کے 12 مہینے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے۔ میرے بھائیوں، آج بہت اپنے دین سے دوری کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان احباب ان 12 مہینوں کے عربی نام جو اسلامی تہذیب اور تمدن اور اسلامی تعلیمات کی نشانی ہے، انہی کو نہیں جانتے۔ کتنے ہیں جو یہ بتا پائیں گے کہ عربی مہینوں کی یہ نام ہے؟ ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ ان حرمت والوں میں ایک یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن بلکہ 13 دن ایام تشریق تک یہ بہت ہی عظمت والے اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عید کے دن ہیں، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق، عیدنا اہل الاسلام
وہی ایام اکل و شرب، عرفہ کا دن، یوم النحر قربانی کا دن 10ویں، اور ایام التشریق 3 دن 11 12 اور 13 ایام التشریق ان کو کہتے ہیں۔ یہ 5 دن کہا کہ یہ ہماری مسلمانوں کے عید کے دن ہے۔ میرے بھائیو اچھے سے یاد رکھیے، قربانی میں بھی ذکر آئے گا۔ 5 دن آپ نے کہا، عرفہ کا دن، یوم النحر قربانی کا دن، ایام التشریق 3 دن 11 12 13، کہا کہ یہ ہمارے ہم مسلمانوں کے عید کے دن ہے، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے قربانی کے، ایام الذبح قربانی کے اور کھانے پینے کے دن ہے۔ یہ قربانی میرے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ قربانی حقیقت میں آج جو ہم جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے۔ وہ قربانی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے، وہ قربانی جو ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر، اپنے چھوٹے بیٹے کی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش کی تھی، وہ قربانی جس پر اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو یاد کرو کہ جب اللہ نے جب بھی ان کو آزمایا، ان کو آزمائش میں ڈالا تو ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اکیلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے جن کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جب بھی ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، اللہ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا، ایمان کا امتحان لیا، ان کے اندر جو جذبہ تھا اللہ کے لیے قربانی دینے کا، ان کے اندر جو تسلیم و رضا کا جذبہ تھا اللہ کے لیے، اس کا جب امتحان لیا تو کامیاب رہے، کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے۔ یہ کیوں؟ یہ قربانی بھی اس کا حصہ ہے۔ ان کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے اکلوتے لخت جگر، ابھی جو چل رہا ہے، چلنے کے لائق ہوا ہے، ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیں، جو 1000 دعاؤں و تمناؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں امید تھی کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں، اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے بتلاؤ، مجھے دکھایا جا رہا ہے، گویا مجھے حکم آ رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راہ میں ذبح کر دوں، فانظر ماذا تری، بتلاؤ تم کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے۔ بیٹے نے کیا کہا؟ رونے نہیں لگا کہ مجھ کو ذبح کیا جائے گا، بلکہ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا اے ابا جان، دیکھیے محبت ابا کی اپنی جگہ ہے، محبت ابا کی اپنی جگہ ہے، محبت کے ساتھ ابا سے کہہ رہے ہیں، پورے احترام کے ساتھ ابا سے کہہ رہے ہیں، یہ ہے تربیت اولاد کی، پورے احترام سے ابا سے کہہ رہے ہیں، اے ابا جان اگر اللہ کا یہی حکم ہے کہ مجھے اس کے راہ میں قربان کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، تو اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اوپر والے کا حکم ہے، اس نظام کے بنانے والے کا حکم ہے، جس کو ہم پوچھتے ہیں اس کا حکم ہے کہ مجھ کو اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا جائے، تو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ میں جزا فضا کرنے والا نہیں ہوں، میں رونے والا نہیں ہوں، رونا میرے منہ میں نہیں آئے گا، آپ اگر اللہ نے چاہا مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ وہ عظیم قربانی تھی میرے بھائیوں، جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کو اللہ نے زندہ جاوید کر دیا۔ اسی قربانی سے امت محمدیہ، جو اس دنیا کی سب سے آخری امت، جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب امت، جو اللہ کے سب سے محبوب نبی کی امت، جس امت کو اللہ نے تمام امتوں پر فضیلت عطا کی، جس امت کو اللہ رب العالمین جس امت کے افراد کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرے گا، اس امت کو یہ حکم ہوا کہ ابراہیم کی اس ملت کو، ابراہیم کی اس عمل کو جو اللہ نے پسند کیا ہے تم لوگ زندہ رکھو گے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے اور جب تک اللہ کا نام اس زمین پر لیا جاتا رہے تم اس قربانی کو کرتے رہو گے، باقی رکھو گے۔
میرے بھائیوں، جو لوگ اس قربانی کے بارے میں کوئی شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں، جو لوگ اس قربانی کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا نیٹ پر آپ سنیے، ہرگز مت سنیے، یہ جان لیجئے کہ اگر آپ نے سنا ان کی بات سے متاثر ہوئے تو آپ کا بھی ایمان چلا جائے گا۔ جو لوگ اس قربانی کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، جو لوگ اس قربانی کو کہتے ہیں سخت دلی ہے، جو لوگ بھی مسلمان ہو کر اس قربانی پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور ایسا مسلمان ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم کو وہ مسلمان چاہیے جو ابراہیم کی ملت پر چلتا رہا ہے، جس ملت کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کی ملت سے جو اعراض کرے گا، ابراہیم کی ملت کو جو چھوڑے گا، وہ جان لے کہ دنیا کا سب سے پاگل انسان ہے۔ اس کی عقل چلی جا چکی ہے، اس کی عقل باقی نہیں ہے۔ عقل باقی رکھنا ہے تو ابراہیم کی ملت کو اپنانا پڑے گا، ابراہیم کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، اور ابراہیم نے جس طرح اللہ کے لیے تسلیم و رضا کا اس دنیا میں نقشہ پیش کیا تھا، اس کو آپ کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ سوچئے کہ اللہ نے اس قربانی کو کتنا پسند کیا کہ یہ یوم النحر، یہ یوم النحر جس کو اللہ نے عید کا دن ہمارے قرار دیا، یہ یوم النحر جس کو اللہ نے اپنے شعار میں سے قرار دیا، یہ یوم النحر جس کی عظمت اللہ کے ہاں سال کے تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ یہ بھی جان لیجئے، سال کے تمام دنوں سے زیادہ ہے۔ اس دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ اس دن اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث سے کہا کہ جو بھی چاندی یا پیسہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ان میں سب سے افضل وہ ہے جو عید کے دن قربانی پر خرچ کرتا ہے۔ کس پر؟ عید کے دن قربانی پر جو آدمی خرچ کرتا ہے، یہ سب سے افضل پیسہ اور چاندی ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے۔ قربانی کے دن کی، عید کے دن کی قربانی کو سوچیے کیا آپ نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قربانی میں بہت سارا درس دیا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم مختصر طور پر دیکھیں کہ اس قربانی میں درس ہے کیا۔ سب سے پہلا درس اس قربانی کا تسلیم و رضا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ زندگی کے ان اوقات کو میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو، جو وقت اس میں سے جو وقت اپنی زندگی کا ہم اپنے دین کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کی ناموس اپنے نبی کے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی کے دین کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے جو بھی وقت ہم لگائیں گے، یاد رکھیے یہ سب سے قیمتی وقت ہے، اور اس کا ثواب اللہ کا انشاءاللہ سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی ہماری نشانی ہے کہ ہمارے دلوں میں جس طرح اپنے اللہ کی، اپنے دین کی محبت ہو، اسی طرح اپنے رسول کی محبت ہو۔ یہ ایمان کی اس میں حلاوت ہے۔ نبی نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی کے اندر، جس آدمی کے اندر 3 چیزیں ہوں گی وہی ایمان کی حلاوت پائے گا۔ اسی میں سے ایک بات نبی نے کہا تھا کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ نہ باپ، نہ بیٹا، نہ جائیداد، نہ روپیہ، نہ زمین، اور نہ یہاں دنیا کی نعمتیں، کہا کچھ نہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جس کا معنی ہے اپنے دین سے محبت، اپنے ایمان سے محبت، اپنے عقیدے سے محبت، اپنے منہج سے محبت، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کی محبت۔ یہی تسلیم و رضا ابراہیم علیہ السلام میں اسی کا درس ہمیں دیا کہ وقف ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ آج جو چھری اپنے جانور پر چلا رہے ہو، اپنے جانور کی گردن پر، اس عقیدہ کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ چلاؤ کہ وقت آئے گا تو یہی چھری ہماری شہوات پر چلے گی، یہی چھری ہماری خواہشات پر چلے گی، یہی چھری دنیا کے جو فتنے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر چلے گی، اور یہی چھری اگر وقت آیا، ضرورت پڑی تو اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے رسول کے ناموس کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے منہج کی حفاظت کے لیے چلے گی۔ اگر یہ چیز ہے، یہ تسلیم و رضا ہے، تو آج کی قربانی آپ کی قربانی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج کی قربانی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ یہ موٹا فرما جانور کر کے
لاکھوں کا جانور ذبح کر کے یہ اعلان کرو کہ ہم نے اتنے کی قربانی کی، یہ اعلان کرو کہ ہم نے اتنے کا جانور ذبح کیا، یہ اعلان کرو کہ ہم نے بہت کچھ اس پر پیسہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں یہ سب بیکار ہے، مار دو دیوار سے اس کو۔ اللہ کو یہ سب نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ یہ ادھر کا ایمان ہمارا چاہیے، یہاں ادھر کا تقوی اللہ کو چاہیے کہ ہم نے کس تقوی سے اور کس ایمان سے اور کس عقیدے سے اور کس جذبے سے آج کی قربانی اللہ کے دربار پیش کی ہے۔ اور کیا یہ عہد ہم نے کیا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو منہج سلف پر چلنے والا کہتے ہیں، آج ہم جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں وہ منہج اس منہج پر قائم کیا ہے جو صحابہ کرام کا منہج تھا، جو تابعین کا منہج تھا، جو ائمہ دین کا منہج تھا۔ وہ منہج اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس منہج پر چلنے کی توفیق دی ہے جو اصل دین تھا، جو ہمارے نبی اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کی اہمیت کو میرے نوجوانوں سمجھو، اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یاد کرو اپنے اسلاف کو، اپنے بڑے بزرگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے اور جنہوں نے کچھ نہیں تو اسی عیدگاہ کو دیکھ کر یاد کرو کہ اس کے لیے بھی انہوں نے کیا قربانی دی ہوگی، اس کو کیوں انہوں نے قائم کیا، تاکہ یہ دین باقی رہے، تاکہ یہ منہج باقی رہے، تاکہ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہوتا رہے اور صدا لگتی رہے قال اللہ قال رسول کی۔ یہی تسلیم رضا ہے قال اللہ قال رسول کے لیے۔ اور دوسرا جو درس دیا ابراہیم علیہ السلام نے وہ توحید کا درس ہے میرے بھائیوں۔ عقیدہ توحید جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہمارا سرمایہ ہے، اس دنیا میں سب کچھ چھن جائے لیکن عقیدہ توحید نہ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر عقیدہ توحید چلا گیا دنیا کی ساری نعمت مل گئی، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر عقیدہ توحید باقی ہے میرے بھائیوں، آج دنیا کو دیکھیے اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنا نام عبداللہ عبدالرحیم رکھے ہوئے ہیں، ان پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ کس طرح مزارات آباد ہیں، کس طرح اللہ کا نام لینے والے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، کس طرح اللہ اور رسول کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے دینے والے مزارات پر جا کر جھکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو منہج سلف عطا کیا، اللہ نے ہم لوگوں کو عقیدہ توحید عطا کیا، وہ عقیدہ عطا کیا جس کا اعلان ہم قربانی کرتے ہوئے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ پڑھ کر قربانی کرتے ہیں، کیوں؟ اس عقیدے کا اللہ کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو نے جو عقیدہ میں دیا توحید کا، اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر آج کی یہ قربانی ہم کر رہے ہیں، اسی عقیدے کو یاد کر کے ہم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ رب العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہوگی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری نماز، ہمارے مناسک، ہماری عبادت کا طریقہ، سب کچھ وہ ہوگا جو رب العالمین تجھ کو پسند ہے، جو تو چاہتا ہے اور جو تو نے اپنے نبی کو دیا تھا، جو نبی کو سکھایا تھا، اسی پر چلنے کا عہد کر کے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں۔ یہ درس ہے آج کی اس قربانی کا، یہ درس ہے آج کی اس قربانی کا کہ ہم اپنے اولاد کو کیسے تربیت دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس تعلیم کو یاد کیجئے، زندہ شعور کو بچہ نہیں پہنچا ہے لیکن اس سے کہتے ہیں کہ تم کو ذبح کیا جائے گا، تیار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں ذبح کر دو۔ کیا سکھایا تھا انہوں نے؟ میرے ماں بہنوں یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ گھر کو آباد کرنے والی، اپنے بچے کو تربیت دینے والی، آپ کی گود، آپ کے بچے کی پہلی درسگاہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تربیت دی تھی وہیں ان کی بیوی ہاجر، ان کا بھی اس میں حصہ تھا، بلکہ پہلا حصہ ان کا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے بچے کو تربیت دی۔ یہ تربیت آپ کو دینی ہے۔ آپ کی گود توحید کا مرکز ہونی چاہیے، آپ کی گود دعاؤں کا مرکز ہونا چاہیے، آپ کی گود قرآن کا مرکز ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ قرآن وہاں سے سیکھیں آپ کی گود سے، دعائیں سیکھیں نبی کی آپ کی گود سے، توحید سیکھیں آپ کی گود سے، توحید کا کلمہ ان کے کانوں میں جائے آپ کی گود سے۔ میرے ماں بہنوں اگر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی تو یاد رکھیے کہ اللہ کے آپ معاف نہیں کی جائیں گی۔ اللہ نے آپ کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اس قربانی کے دن میں اس ذمہ داری کو آپ کو یاد کرنا ہوگا اور آپ کو بھی اسی طرح مردوں کے کندھوں سے کندھا لگ کر دین کی نشر چاہت میں پورے طور پہ حصہ لینا ہوگا۔ آپ صرف گھر والی نہیں ہیں، آپ یاد رکھیے آپ صرف گھر والی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے گھر والی آپ بن گئی۔ یہی وجہ ہے جو محدثین پیدا ہوتے تھے
جو فقہا پیدا ہوتے تھے، جو اللہ والے پیدا ہوتے تھے، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، جنہوں نے دین کے نشر و اشاعت کی، جنہوں نے دین کو ہم تک پہنچایا اور یہ ہم کو بتلایا کہ منہج سلف یہ ہے، آج ایسے علماء نہیں پیدا ہو رہے، آج ایسے علماء نہیں پیدا ہو رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گود سنی ہو چکی ہے، ماں کی گود سنی ہو چکی ہے۔ اس گود کو آباد کرنا ہوگا میرے ماں بہنوں، اس گود کو آپ کو آباد کرنا ہوگا۔ یہ تعلیم، یہ درس ہے آج کی قربانی کا۔ اور سب سے آخری درس جو ہے وہ ہے ہمدردی اور غمگساری کا۔ قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس قربانی کے گوشت کو ہم سب کو کھلائیں، غریب مسکین کو پہلے کھلائیں۔ کیوں؟ تاکہ آج کی یہ عید صرف ہماری نہ ہو بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو جن کے پاس قربانی کرنے کا پیسہ نہیں ہے، جو گوشت نہیں کھا پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو معلوم ہے اپنی جمعیت کے اندر کام کرتے ہوئے، ہم کو معلوم ہے کہ خود ہم میں وہ لوگ جو منہج سلف پر چلتے ہیں، انہی کے اندر کچھ بہت سارے ایسے ہیں گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز علاقوں میں جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں، جو سال میں گوشت بھی نہیں پاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں سال بھر گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے گھروں کے اندر گوشت کو پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ مت کھائیے، صرف ایک بوٹی آپ کھا لیں اور سب بوٹی آپ پہنچا دیں غریبوں کے اندر، میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اس کے لیے جذبہ پیدا کیجئے۔ آج اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ بارہا سنتے ہیں کہ ایک پیسہ اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ 700 گنے تک بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمارے عمل میں کتنی طاقت آتی ہے، ہم کتنا دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا حساب لینا ہوگا۔ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری باتوں میں طاقت عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ایمان کو زندہ فرما دے۔ اس قربانی کو آج جو ہم قربانی پیش کریں گے، اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اس کے ہر حصے پر ہمیں جزائے خیر عطا کر، ہمارے تمام نیک اعمال کو رب العالمین ہمارے میزان حسنات میں داخل کر دے۔ رب العالمین ہمارے میزان حسنات میں داخل کر دے۔ ہمارے جو بھائی دین کے لیے، شریعت کے لیے، اپنے منہج کی حفاظت کے لیے محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، رب العالمین ان کو مزید توفیق عطا کر، ان سب کو اور ہم سب کو جو بھی نیکیاں ہم نے کی ان سب کو قبول فرما لے، اور ہمیں جنت میں، جنت الفردوس میں ہم سب کو منہج سلف پر چلنے والے سب کو اکٹھا فرما دے، اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرما۔ رب العالمین ہم نے عہد کیا ہے تجھ سے کہ تیرے توحید پر قائم رہیں گے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، تیرے نبی کی سنت پر زندگی گزاریں گے۔ رب العالمین اس محبت کو ہمارے اندر رگ رگ کے اندر داخل فرما دے، اور اس محبت کو اپنے نبی کے سے ملاقات، اپنے نبی کے دیدار اور اپنے دیدار کا ذریعہ سبب بنا دے۔ ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی چاہت ہے کہ اپنے اس رب کو دیکھ لے جس رب کو دیکھے بغیر اس نے زندگی پر اس کی عبادت کیے، اس نبی کو دیکھ لے جس نبی کو دیکھے بغیر اس کی اتباع پیروی کیے۔ رب العالمین اس دنیا میں جا کر تو اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما دے، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں اکٹھا فرما دے۔ رب العالمین آج دنیا مختلف قسم کو فتنوں میں مبتلا ہے، مسلمان نہ جانے کیسے فتنے میں پڑ گیا ہے۔ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ رب العالمین میرے بھائیوں ان فتنوں سے بچنے کی دعائیں کیجیے، رب العالمین ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ رب العالمین ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہم میں جو چھوٹے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو بڑے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری ماں و بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو ہمیں پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے۔ آج سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر دل کی برائی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے نالا، اور دل میں کدورت، دل میں دشمنی۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت سے لبریز فرما دے، وہ ایمان عطا کر کہ ہمارے دلوں میں ہر مسلمان کے لیے نیکی اور اچھائی کی چاہت پیدا ہو جائے۔ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے اس موسم کے حال کو، رب العالمین تو اس موسم کا حال کو دیکھ رہا ہے، اس موسم کو بدلنا تیرے قدرت میں ہے، اس نظام کو چلانا رب العالمین تیرے قدرت میں ہے۔ تو دن اور رات کا مالک، اس نظام کا مالک،
اس نظام کو بدلنے کا مالک رب العالمین ہمیں ہمارے اوپر بارش نازل فرما، رب العالمین ہمارے اوپر بارش نازل فرما، رحمت بارہ نزول فرما دے رب العالمین۔ ہم بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو اس نظام کو بدل کر بارش نازل فرما دے۔ اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ رب العالمین بارش نازل فرما، ایسی بارش جو ہم سب کے لیے رحمت ہو، ایسی بارش نہیں جو ہم سب کے لیے زحمت بن جائے۔ رب العالمین بارش کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، اس نظام کو بدل دے رب العالمین، ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہماری دعاؤں کو سن لے رب العالمین، ہماری دعاؤں کو سن لے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ یوم عرفہ کو سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ یوم النحر کو تو دعائیں سنتا ہے۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سن لے، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں کو آپس ملا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔